بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ روایات کے مطابق آپ کی پیدائش 97 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والدین کے متعلق کوئی تفصیلات دستیاب نہیں، صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ مفلس مگر دیندار اور غیور لوگ تھے۔ آپ سے پہلے ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ آپ چوتھی جگہ پیدا ہوئیں، اسی نسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ آپ کے واقعہ پیدائش کے حوالے سے ایک واقعہ روایت کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو ناداری کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کوئی فالتو کپڑا بھی نہ تھا جو نومولود کو اڑایا جا سکے، اور بچی کی ناف پر ملنے یا چراغ میں ڈالنے کے لیے قطرہ بھر تیل بھی میسر نہ تھا۔ آپ کی والدہ نے اپنے شوہر، جن کا نام اسماعیل روایت کیا گیا ہے، سے کہا کہ وہ کسی پڑوسی سے تھوڑا سا تیل مانگ لائیں۔ بیوی کی یہ بات سن کر وہ متحمل ہوئے، کیونکہ انہوں نے خدا سے عہد کر رکھا تھا کہ اس کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کریں گے۔ گھر سے باہر تو نکلے لیکن زیادہ دور نہ جا سکے، واپس لوٹ آئے۔ آپ کی زوجہ بھی انہی کی طرح صابر و شاکر تھیں، اس لیے کسی تکرار میں نہ پڑیں۔ اسی عالم میں آپ کے والد کو نیند آ گئی۔ خواب میں آپ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا، غم زدہ اور ملول نہ ہو، تیرے گھر پیدا ہونے والی یہ بچی بڑی برگزیدہ اور بارگاہ الہی میں مقبول ثابت ہوگی، اور اس کی شفاعت میری بہت سی امتیوں کے لیے روز قیامت نجات کا باعث بنے گی۔ اب پریشان نہ ہو، امیر بصرہ کے پاس جا، اس سے کہہ کہ تو ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 بار درود بھیجتا ہے اور جمعہ کی رات 400 مرتبہ، مگر گزشتہ جمعہ کی رات کو ایسا کرنے سے رہ گیا۔ اب تجھ پر لازم ہے کہ یہ پیغام لانے والے کو کفارے کے طور پر 400 اشرفیاں عطا کرے۔ آپ کی آنکھ کھل گئی۔ خواب کا عالم یاد آیا تو بے اختیار آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ صبح ہونے والی تھی۔ اللہ کا نام لے کر آپ امیر بصرہ کی رہائشگاہ کی طرف چل دیے۔ دربان کے ذریعے اس تک پیغام پہنچایا۔ یہ سن کر وہ بھی اشک بار ہو گیا اور فوراً حکم دیا کہ اسی وقت 10,000 درہم خیرات کیے جائیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا ہے، اور یہ کہ یہ پیغام لانے والے کو میرے پاس لایا جائے۔ پھر اسے خیال آیا کہ جس ہستی کے خواب میں خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اسے بلانا مناسب نہیں، مجھے خود چل کر اس کے پاس جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر جتنی جلدی ممکن ہو سکا حضرت رابعہ بصرہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے پاس پہنچا، ان کی خدمت میں 400 اشرفیاں پیش کیں اور کہا، آج سے میں آپ کے لیے بصرہ کا امیر نہیں بلکہ ایک ادنا خادم ہوں۔ جس وقت ضرورت ہو میرے پاس چلے آئیے اور بلا تکلف اپنی حاجت میرے سامنے بیان کیجیے۔ یہ مرحلہ تو گزر گیا، لیکن امیر بصرہ کی پیشکش کا مطلب یہ نہیں تھا کہ رابعہ بصرہ رحمۃ اللہ کے والد اپنی گزشتہ طرز زندگی سے بے نیاز ہو گئے ہوں۔ آپ کی خودداری کا علم وہی رہا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ ہوتا تو شاید وہ امیر بصرہ کے پاس بھی نہ جاتے۔ چنانچہ اس فراخ دلانہ پیشکش کے باوجود آپ پہلے کی طرح درویشی کی روش پر قائم رہے۔ حضرت رابعہ بصرہ رحمۃ اللہ نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کی طرح عبادت گزار اور نیک سیرت ثابت ہوئیں۔ ان کی زبان کبھی بھی بےہودہ الفاظ سے آلودہ نہ ہوئی۔ آپ کی ذہانت و فطانت کا یہ عالم تھا کہ جو بات سنتی فوراً ذہن نشین کر لیتی۔ اسی کی بدولت آپ نے قرآن کریم حفظ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث آپ کو زبانی یاد تھیں۔ آپ کا ذوق و شوق اور طرز عمل اکثر آپ کے والد کو حیران کر دیتا، اور آپ کے دل ہی دل میں کہتے کہ اے پروردگار، تو نے اس لڑکی کو کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے؟ اس میں تو اوروں جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایک روز شام کا کھانا کھانے بیٹھے، سب اپنی بھوک مٹانے کے لیے بےتاب تھے، لیکن رابعہ رحمۃ اللہ پرے ہٹ کر بیٹھی رہیں۔ آپ کے والد نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹی، کھاتی کیوں نہیں؟ اس پر آپ نے کہا، معلوم نہیں یہ کھانا حرام ہے یا حلال۔ یہ سن کر اسماعیل چونکے اور کہا، کیا تم نے کبھی دیکھا کہ اگر حلال کھانا نہ ملے تو حرام کی جانب ہاتھ بڑھایا ہو؟ اس پر رابعہ نے فرمایا، نہیں، لیکن ہمیں اس دنیا میں بھوک پر صبر کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں آگ پر صبر نہ کرنا پڑے۔ ایک رات آپ کے والد سونے کے لیے لیٹے تو دیکھا کہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ رابعہ رحمۃ اللہ کی عبادت ابھی تک جاری ہے۔ اس کے ہاتھ بے اختیار بارگاہ خداوندی میں بلند ہو گئے۔ شاید لاشعور کی کسی سطح پر احساس ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی کی آنے والی زندگی کتنی مشکلات سے دوچار ہونے والی ہے۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا
کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے کچھ ہی دنوں بعد آپ کی والدہ بھی چل بسی۔ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب رابعہ کی زندگی نے بدبختی کا ذائقہ چکھا۔ پہلے محض غریبی تھی، دکھ نہ تھا، اب دکھ، یتامت اور افلاس سب جمع ہو کر اس نیک روح کو ستانے پر آمادہ ہو گئے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔